اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جو شجاعت میں، عبادت میں، جو سخاوت میں اپنی مثال آپ ہے۔ سید ہو، عالم ہو اور باعمل ہو، اور عمل کی بنیاد بھی اخلاص پر ہو، تو پھر ایسے لوگ، پھر ایسی ہستیاں یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے واقعی یہ غنیمت سے کم نہیں ہیں۔ ان کا وجود اور ان کا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ تو جس ہستی کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہستی کون ہے؟ اگر شجاعت کی بات ہو تو جن کی رگوں میں حیدری خون ہو، اور وہ پھر شجاع اور بہادر نہ ہو تو کون ہو؟ اگر ان کی تلاوت کی بات کریں، وہ ہستی جس نے میدان کربلا میں اپنے بزرگوں کے، اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلاوت سنی ہو، اور اپنے بھائیوں کی تلاوت سنی ہو میدان کربلا میں 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کی جو درمیانی رات ہے، اس میں پوری رات وہ عبادت دیکھی ہو اور تلاوت سنی ہو اور درود و سلام پڑھتے سنا ہو، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیکھی ہو اور اللہ رب العالمین کا ذکر سنا ہو، وہ کون ہستی؟ عبادت ہو تو ایسی ہو کہ وہ زین العابدین کے لقب سے ملقب ہو جائیں۔ وہ کون؟ وہ حضرت امام زین العابدین، جو کہ عابدین کی بھی زینت ہے، عبادت بھی شاید جس پہ ناز کرے۔ وہ کون زین العابدین؟ جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسا اور آپ کی لاڈلی پیاری صاحبزادی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ زین العابدین ہیں۔ تو ان کی عاجزی اور ان کی کسر نفسی، ان کے انکسار کا ایک واقعہ سنیں گے، اور ان کی سخاوت کا ایک واقعہ سنیں گے۔ حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل اپنی کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا مساکین بیٹھے ہیں، غریب لوگ بیٹھے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ آپ آئے اور غریب لوگوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور قرآن حکیم کی سورت النحل کی آیت نمبر 23 یعنی ورس نمبر 23 اس کی تلاوت کی۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، کہ بے شک وہ ذات، وہ اللہ، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مقام دیکھیں اور کام دیکھیں، مساکین میں بیٹھ گئے۔ کیا ہم سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس عمل مبارکہ سے کیا ہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس عمل کو فالو کر سکتے ہیں کہ سید ہیں، عالم ہیں، زین العابدین ہیں، اور اتنی بڑی ہستی ہے، اتنے صاحب مقام آدمی ہیں، لیکن کہاں بیٹھے ہیں؟ غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب الزہد میں یہ روایت نمبر 928 بیان کرتے ہیں۔ مدینے میں ایسے لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا معاش کا انتظام کہاں سے ہو رہا ہے، ہمارا اناج غلہ روٹی پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وفات پائی تو اس وقت کیا پتہ چلا؟ اس وقت یہ روایت نمبر 928 کے الفاظ آپ سنیں۔ کان ناس من اہل المدینہ یعیشون ما یدرون من این کان معاشہم فلما مات علی بن الحسین رحمہ اللہ فقدوا ما كانوا یؤتون به باللیل۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ معاش کا انتظام کہاں سے ہو رہا ہے، کون سنبھال رہا ہے، کون گھروں میں روٹی پہنچا رہا ہے۔ تو اس رات پتہ چلا کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ شخص ہیں جو کیا کرتے تھے کہ رات کو جب ہر کوئی سو رہا ہوتا تھا، آرام کر رہا ہوتا تھا، سید کی پیٹھ ہوتی تھی، اناج کی بوری ہوتی تھی، اور خود جا کے بنفس نفیس چل کر وہ وہاں تک پہنچتے، ان غربا مساکین کے گھروں تک پہنچتے، مستحقین کے گھروں تک پہنچتے، تو وہاں جا کے ان کو غلہ پہنچاتے، اور انہیں بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ رات کو غلہ کون پہنچاتا ہے۔ خیرات ہو تو ایسی ہو،
اور بہت بڑا سبق ہے، تھوڑی سی کسی غریب کی مسکین کی خدمت کر دینا، مدد کر دینا، اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ اسے وائرل کرنا، ایسی فوٹوز کو اور ایسی تصاویر کو کہ یہ فلاں چیز دیتے ہوئے، یہ غریب کو یہ دیتے ہوئے۔ اگر خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، غرباء کی مدد کرنی ہے، مساکین کی مدد کرنی ہے، تو پھر اس گھرانے سے کوئی سیکھے۔ اور کیا ہوا، یہ راز کیسے کھلا؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کی پیٹھ مبارکہ پر، پشت مبارکہ پر ایک نشان لوگوں نے پایا، اور وہ نشان کیا تھا؟ جیسے کوئی تھیلے اٹھاتا رہا ہو، بوریاں اٹھاتا رہا ہو، تو وہ اس وقت راز کھلا، اچھا یہ خود یہ اناج کی بوریاں، تھیلے اپنی پیٹھ پر خود لاد کے راتوں رات جا کے پہنچاتے تھے مساکین کے گھروں میں۔ اور بعض روایات میں یوں ہے کہ 100 گھرانے کو آپ نے ان کے گھروں تک آپ نے اناج پہنچایا ہے۔ کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر جو اس طرح کی کوئی معاشی طور پہ سپورٹ کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اور اگر اللہ کے لیے کرنی ہے، تو کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے مووی میکرز رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے کیمرے والے بنائے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کرامن کاتبین وہ کون ہیں؟ مکرم ہیں، آنریبل ہیں، ریسپیکٹیبل ہیں، وہ اس قسم کے ہیں، وہ کوئی اس میں کوئی لیٹ ویٹ نہیں کرتے، اس میں سستی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی حاضری دیں اور کبھی نہیں دیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں باس ہے تو بیٹھ جائیں، نہیں ہے تو چلے جائیں، نہ وہ کرامن کاتبین ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو اگر غرباء کی مدد کرنی ہے تو اس گھرانے سے دیکھیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ شیوا دیکھیں، آپ کا طریقہ دیکھیں۔